اللہ الرحمن الرحیم. نور محمد میرٹھی صاحب کے بارے میں جس طریقے سے عابد صاحب نے تفصیل تذکرہ کر دیا ہے، اس کے بعد اب چیز بچی بتایا کوئی نہیں. اور لیکن میں اتنا چاہوں گا کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے علم اور اپنی کاوشوں کے حوالے سے آج سے بہت عرصہ پہلے جو کام سٹارٹ کیا تھا، اس کی شروعات کی تھی، ایسا دیا جلایا تھا جس کی روشنی نہ صرف اس زمانے میں پھیل رہی تھی جب وہ موجود تھے، بلکہ اس کی روشنی آج بھی ہمارے شہر کراچی اور پورے سندھ اور پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے. ادارہ فکر نو انہوں نے وہاں قائم کیا تھا آج سے بہت عرصہ پہلے، لیکن ادارہ فکر نو جس طریقے سے آج متحرک ہے، جتنا وہ ایکٹیو ہے، اتنا ڈیفینیٹلی جب تک نور صاحب اس میں وہ دیا نہ جلاتے، آج وہ شعلہ بن کے نہیں اس یعنی کہ جو انہوں نے جوت جگائی نور محمد میرٹھی صاحب، ظاہر وہ ان کا ویژن تھا، ان کا ایک سوچ تھی ان کی ادارہ فکر نو کیا کرے گا. وہ جس طریقے سے ان کی توقع تھی، مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں پچھلے 4 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ادارہ فکر نو اور اس کے جو عہدیداران ہیں، جو اس میں لوگ ہیں، جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ نور محمد میرٹھی صاحب کا وہ ویژن کمپلیٹ کر رہے ہیں جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا. مظہر علی صاحب سے سب جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں بہت عرصہ پہلے سے. ظفر محمد خان صاحب سے کون واقف نہیں ہے، اختر سعیدی صاحب سے کون واقف نہیں ہے. ان کی آپ انڈیویجولی، انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ادارے کی کارنامے دیکھیں تو ہر بندے کے لیے وہ قابل تقلید مثال کی طرح موجود ہے. کوئی 6 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے ہمیں ڈاکٹر نثار احمد صاحب کے ساتھ قدری جھیل جانے کا موقع ملا. وہاں مشاعرہ تھا اور ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی کے مظہر حانی صاحب بھی موجود تھے. تو ان کے کارنامے، ان کے کام اور ان کی کاوشوں کا ثبوت ہمیں اس دور دراز جگہ پہ ملا، یعنی کہ ٹھٹا سے بھی آگے 30-40 میل آگے. وہاں پہ پانی کھینچنے کے جو پمپس ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے، اور ہر بندہ وہاں کا مظہر حانی صاحب کی تعریف کیے جا رہے ہیں. صاحب صدر آپ تشریف لے آئے ہیں اور آپ کی اجازت سے میں اسی طریقے سے وہاں کی پبلک، وہاں کی عوام، وہاں کے غریب لوگ جن کو صاف اور میٹھا پانی اویلیبل نہیں تھا، تو وہ شکر گزار تھے مظہر حانی صاحب کے ادارہ فکر نو کے، انہوں نے وہ فیسلٹی وہاں پرووائڈ کی ہوئی. تو یہ جب بھی وہ سروسز جو آج ادارہ فکر نو اتنے دور دراز علاقوں میں ایکسٹینڈ کر رہا ہے، تو جب بھی وہ سروسز پرووائڈ کی جائیں گی، جب بھی وہ خدمات انجام دی جائیں گی، تو اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ نور محمد میرٹھی صاحب. لائف وائز اب ریسنٹلی ایک دفعہ موقع ملا ہمیں کہ انوائٹ کیا تھا مظہر حانی صاحب نے، تو وہاں پہ جو ان کا کشتی مشاعرہ ہوتا ہے وہاں جانے کے اتفاق ہوا. وہ ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ وہاں آپ سمندر کے اندر جا کے، پولوشن تو ہوتی ہے نا وہاں پہ کنارے پہ ساحل پہ، لیکن سمندر کے اندر جا کے جہاں کی کوئی پولوشن نہیں ہے اور اتنا خوبصورت ماحول، اتنا پرسکون ماحول، اور وہاں شاعری سننے اور سنانے کا جو مزہ آتا ہے وہ ذرا یہاں پہ نہیں آ سکتا. تو یہ کاوش، یہ محبت، یہ جو اردو ادب کی خدمت جو مظہر حانی صاحب
سارے لوگ بھلے ظفر احمد خان صاحب ہوں یا اختر سعیدی صاحب ہوں یا گور محمد علی گور صاحب ہوں یا اور دوست سارے، یہ سر ایک ہی ہے اور ایک ہی ادارہ ہے، اور یہ سارے کے اندر جو روح پھونکی ہوئی ہے، جو انفیوز کی ہوئی ہے، اسپرٹ جو انفیوز کی ہوئی ہے، وہ نور احمد مرچی صاحب ہے۔ اور وہاں جب ہم گئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ دور دراز یا مضافاتی علاقوں میں ترقی بھی نہیں ہوتی ہے اور وہاں کئی قسم کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سارے گئے جو مہمان تھے تو وہاں گئے ریڈی کوڈ میں، تو ریڈی کوڈ میں بڑے مسئلے مسائل، وہاں کے عوام ان پڑھ ہیں، وہ بہت بیکورڈ ہیں۔ وہ بیکورڈ کیوں ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن اس کی بیکورڈنس موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں منشیات کا استعمال ہوتا ہے، وہاں اور بھی بہت سی خواتین ہیں، لیکن اس یعنی کہ برائی کی سراؤنڈنگ میں جہاں چاروں طرف پرابلمز ہی پرابلمز ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، مسائل کا گڑھ ہے وہ چھوٹی سی بستی جس کو ہم ریڈی کوڈ کہتے ہیں، لیکن اسی اندھیری رات میں اسی بری جگہ پہ دو ادارے دیکھے، ہاسپٹل جو کہ بدر حالی صاحب وہاں رن کر رہے ہیں، اسی پرابلم والی جگہ پہ مسائلستان میں وہاں سر ایک مدرسہ جس میں قرآن مجید کی تعلیم اور حفظ اور سارے یہ ساری وہاں اسلامی تعلیمات سے وہاں لوگوں کا رفاق کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری خدمات میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی یہ ادارہ فکر نو اس قسم کی خدمات کرے گا، سماجی خدمات کرے گا یا پھر وہ اردو ادب کی خدمات انجام دے گا، تو اس کا سارا ثواب اور اس کی جو روشنی اور اس کا جو خوبصورتی ہے، اس کا سارا کریڈٹ نور احمد مرچی صاحب کو جائے گا۔ یہ ان کا یعنی جلایا ہوا چراغ ہے جو آج فل فلیج سورج بن کر خورشید بن کے وہ چمک رہا ہے آسمان میں۔ تو ہمیں اس پہ فخر ہے اور اس بات کو اور دلی کے ادارہ فکر نو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آج جس تقریب کا اہتمام کیا ہے، کون کرتا ہے، کتنے شعراء ہیں سر؟ افسوس کی بات ہے کہ بہت زیادہ شعراء ہمارے اور بڑے پرومیننٹ بڑے نمایاں شعراء جن کا ایک مقام تھا وہ جب فوت ہو گئے تو وقتی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن 13 سال گزرنے کے بعد کوئی ان کی یاد یا سجرائی ان کی یا اس طرح کی ان کی یادیں کوئی نہیں بناتا، اور ہر سال بناتے ہیں۔ اور ان کی یہ بڑی بات ہے، یہ اس سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے کسی ایک بندے کو، کسی ایک مرحوم شاعر کو یا کسی ادیب کو یا کسی ادب سے وابستہ کسی اور اعلیٰ عرفہ شخصیت کو انہوں نے ہر سال اپنا ایک منشور کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک شاعر کو چننا ہے اور ہم نے اس کی یادگار بنانی ہے، اور اس کے لیے جتنا بھی کریڈٹ میں دے سکوں ادارہ فکر نو کو، وہ میرے خیال میں وہ ہم پورا نہیں کر سکتے۔ ہم تو سر ہر وقت حاضر ہیں، ہماری کوئی خدمت کے لیے جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں ہم تو اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی اگر میں عابد صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں ہمیں ہماری ضرورت پڑے، بلکہ ہم آپ کا دست و بازو بننا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے ہمیں آپ یاد کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور بھی اس سے بھی اچھا لگا، اجمل سراج صاحب، وہ جب ان کا انتقال ریسنٹ انتقال ہوا تھا تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ نہیں ہوا، تو ان کی یاد یہ سب سے پہلا ادارہ فکر نو تھا جنہوں نے کشتی مشاعرہ صرف ان کو ڈیڈیکیٹ کیا اور ان کے لیے یہی مخصوص کیا ہوا تھا۔ تو یہ بھی بڑی خدمت ہے اس شخصیت کو یاد کرنا۔ تو سر یہ چیزیں ہیں جو اگر کوئی کامیاب جس میں خلوص شامل ہو اور وہ کوشش جس کے تہہ کے نیچے خلوص ہوگا اس کو برگ و بار لگیں گے اور وہ خورشید بن کے آسمانوں پہ چمکے۔ تو جتنا بھی تعریف بہت سارے دل چاہ رہا ہے، جس عابد صاحب نے ان کی وہ جو کتابیں گنوائی ہیں تو ان کی وہ کتابوں میں سے ان کی جو ترجمے ہیں جو انہوں نے
दूसरी ज़बान में ढालना और उसकी वो स्पिरिट, उसका जो रूह है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करना, ये इतना बड़ा काम है जो सिर्फ और सिर्फ नूर अहमद बेरटी साहब ही कर सकते थे, किसी और के बस की बात नहीं थी। तो मैं सर बहुत ये चीज़ें जो दिल में थी कि सारी काम करेंगे वो नहीं कर सकते, टाइम की कमी होती है, फिर और भी कई काम मुशावरत होना बाकी है। लेकिन मैं एक दफ़ा और इदारा फिक्र नौ, ज़फ़र अहमद खान ज़फ़र साहब, मदर हानी साहब, अख्तर सैदी साहब, मोहम्मद अली गौर साहब और बाकी जितने दोस्त हैं इस तारीख के अंदर, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज जो साहिब सदर है उनका ताल्लुक भी, एक दफ़ा मेरी बात हो रही थी उनसे, हम कुरंगी गए हुए थे एक मुशायरे में, तो वहाँ सर आपने बताया था कि वो भी बहुत अरसा वहाँ कुरंगी में रहे हैं, तो कुरंगी की वो गलियों से वाकिफ थी और ये एक बंदे से उनको वाकिफ हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि सर आपकी सरपरस्ती में जो काम सारे हो रहे हैं, आप सदर हैं, आपका विजन बहुत बड़ा है, अपने वक्तन हम सारे को आप गाइड करते रहा करें ताकि हम अपनी सही से में सफल पाएंगे। बड़ी बात है।